بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ تاریخی جملے جن کو مثال بنایا جانا چاہیے، جو حکمت اور سبق سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جملے انہوں نے اس وقت بولے جب انہیں سلطنت سے نوازا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو کہ اب موجودہ عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے 569 ہجری میں یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی پر فائز کر دیا۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں بلکہ مسیحی برادری میں بھی بہت عزت ملی۔ سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ اب ذرا بات کر لیں ان کے مثالی جملوں کی۔ تو جب انہیں مصر کا سلطان بنایا گیا، گورنری پر مقرر کر دیا گیا، آپ مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کی اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ نائب نے فرمایا، کیا حضور کام کرنے سے پہلے کچھ کھانا پسند نہیں کریں گے؟ سلطان کے نائب اور ترنگے قوی ہیکل گارڈز دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور ساتھ ہی طاؤس، رباب اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھی تو قدم روک لیے۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کہا کہ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ نائب نے کہا، آپ حکم تو دیں۔ سلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ کہنے لگے، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے ہو یہ سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ آواز آئی، حضور کی جاہو چشمت۔ سلطان نے ٹوکتے ہوئے بولا، مت کہو مجھے حضور۔ ان کا یہ ٹوکنا اتنی شدت سے تھا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، حضور وہ ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں
سلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا، میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں اصلی ہیرو، یہ ہوتے ہیں سچے کردار۔ اگر سبھی عہدے پر فائز ہونے والے اس قسم کی سوچ رکھنے لگ جائیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ مسلمان دن دوگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ مگر افسوس، ہم اپنے اسلاف کی طرز کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم دین کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سچ میں اپنی زندگی کو پھولوں کی سیج بنا لیا ہے۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ ہم میں بیداری اور شعور پیدا کرے اور ہمیں کانٹوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔